بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ہی دل میں خدا سے وعدہ۔ اس دن جب وہ قریش کے لوگوں کے آگے بے بس ہوئے تو انہیں خیال آیا میرا صرف ایک بیٹا ہے نا، اس لیے یہ مجھ پر یلغار کر رہے ہیں۔ میں اکیلا زمزم کھودتا رہا، کسی نے مدد نہ کی میرے ساتھ۔ جب میرے 10 جوان بیٹے کھڑے ہوتے تو دیکھتا یہ مجھے کیسے روکتے، کیسے مجھ پہ دباؤ ڈالتے۔ سیدنا عبد المطلب چلے تو کعبے سے یثرب کی طرف، مگر سوچ اللہ کو رہے تھے۔ اللہ کو سوچتے سوچتے اللہ سے دل ہی دل میں ایک وعدہ کر بیٹھے، دیکھ اللہ، اگر تو نے مجھے زندگی میں 10 بیٹے دے دیے اور میں نے انہیں جوان دیکھ لیا تو ایک بیٹا تیرا ہوا، اسے تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ وعدہ۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اللہ نے سن لیا۔ قریش کی وہ ساری پنچایت اونٹوں پہ سفر کرتی کرتی 10 دن بعد یثرب پہنچی تو علم ہوا جس گروہ کائنہ کی تلاش میں وہ ادھر آئے ہیں وہ 100 میل آگے شمال مغرب میں خیبر نام کی بستی میں گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر ادھر کی راہ لی۔ خدا جانے خدا کی کیا حکمت تھی، وہ سارا قافلہ راہ سے بھٹک گیا۔ کئی دن وہ چلتے رہے، خیبر نہ آیا۔ بھوک اور پیاس سے وہ سارے تڑپ گئے، اوپر سے دن بھی گرمیوں کے تھے۔ ساتھ لایا ہوا زیادہ راہ ختم ہو گیا، دور دور تک کسی بستی کی کوئی نشانی نظر نہ آئی۔ لوگ مرجھا گئے، سب پہ ایک جیسی آفت تھی۔ ایسے وقت قریش کے باقی خانوادوں کے سردار اپنی ضد پہ بڑے نادم ہوئے۔ سیدنا عبد المطلب سے بولے، ابو حارث، ہم نے ناحق تم سے تکرار کی، اب ہماری موت ہمیں یہاں تک لے آئی ہے۔ سب بے دم ہو کے گرم بنجر پہاڑیوں کے نکیلے پتھروں پہ ڈھہ گئے۔ سب کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ سب جان گئے کہ اب جان سے گئے، نہ پانی نہ کھانا، اوپر سے دھوپ گرمی، نہ اٹھ کے ان سے چلا جاتا، نہ ان کے اونٹ چلنے پھرنے کے قابل رہے۔ وہ جگہ پہاڑوں بیچ ایک سوکھے ہوئے سوئے نالے کا مخزن تھا۔ اس سوکھے نالے کا نام تھا فقیر۔ کبھی اس میں پانی رہا ہوگا مگر اب وہ مدتوں سے خشک اور بنجر تھا، صرف فقیر تھا۔ ایک نے تجویز پیش کی، یوں کرتے ہیں ہر آدمی اپنے لیے ایک گھڑا کھود لے، جو مر جائے دوسرے اسے اس گھڑے میں ڈال دیں، یوں ہم سب میں سے ایک رہ جائے گا، وہ خود گھڑے میں جا لٹے، بس اب ہماری موت اور ہمارے درمیان کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ سیدنا عبد المطلب باہمت آدمی تھے، بولے، ایسے یوں گرے نہ رہو، اٹھو، اٹھاؤ اپنی اپنی سواری، کیا پتہ اللہ ہمیں پینے کو پانی دے دے۔ ادھر پانی کی ایک بوند بھی نہیں، ابو حارث ہمیں مرنے دو۔ سب بے سدھ ہوئے گرے پڑے تھے۔ اٹھو، سیدنا نے انہیں ہمت دی، خود بھی نحیف تھے مگر حوصلہ کر کے اٹھے۔ اپنا اونٹ اٹھایا تو عجیب واقعہ ہو گیا، نیم مردہ لوگوں کے انبواں میں خوشگوار حیرت کی چیخ ابھری۔ سیدنا عبد المطلب کا اونٹ بھی کمزوری کے باعث ایک دم سے نہ اٹھ سکا۔ اٹھتے اٹھتے اس نے اپنا وزن سہارنے کے لیے زمین پر 1-2 بار پاؤں مارے۔ جدھر سیدنا کے اونٹ نے پاؤں مارا تو ادھر سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، ٹھنڈا میٹھا پانی۔ اونٹ بھی تو سیدنا اسماعیل کے بیٹے سیدنا عبد المطلب کا تھا۔ پانی کا چشمہ اچھل پڑا، عین بیابان بیچ۔ ابو حارث، تم ابو العاب ہو، پانی کے باپ ہو، زمزم کے قضیے پہ ہمیں معاف کر دو، اس چشمے سے ہمیں پانی پینے دو۔ آؤ آؤ، اللہ کا نام لے کر پیتے جاؤ۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا، آنکھوں میں روشنی آئی، ہاتھوں میں جان آئی، ٹانگوں نے ان کے جسم اٹھا لیے تو سب نے سر جھکا کے سیدنا عبد المطلب کے سامنے عجز بھرا شرمندہ چہرہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں گلے سے لگا لیا اور یہ اعلان کر دیا، اب کسی کاہنہ کے فیصلے کو چھوڑو، فیصلہ ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر لیا، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ گیا۔ جیسے یہ چشمہ اس بے آب و گیا ویرانے میں صرف تیرا ہے، ویسے ہی کعبے کے سین سے برآمد کیا ہوا تیرا چشمہ جسے تو زمزم کہتا ہے صرف تیرا ہوا۔ سیدنا عبد المطلب نے بھی ان کی کمریں تھپ تھپائیں اور کہا، وہ ہم سب کی میراث ہے، اسے ہم مہمانوں کی تواضع کریں گے۔ وہ سونے کے ہرن بھی تمہارے ہوئے ابو حارث؟ نہیں، وہ سارا سونا مجھے جس خدا نے دیا ہے میں اسی کے گھر پہ نچھاور کرتا ہوں، اس سونے سے بیت اللہ کے دروازے پہ چمک لاؤں گا، سونے کے پتھرے سے انہیں بناؤں گا۔ ان دنوں کعبے کے 2 دروازے ہوتے تھے، دونوں تلواریں بھی دروازوں پہ سجاؤں گا۔ قریش کے سارے ان کے کزن اللہ اکبر کے نعرے مارنے لگے۔ وہ جتھا جو کعبے کے جاتے سمے کرود اور دشمنی کی تیکھی مولک نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نکلا تھا، کعبے کی طرف واپس پلٹتے سمے
شیرنی کی طرح میٹھا اور خوشگوار تھا۔ سیدنا عبدالمطلب نے وعدے کے مطابق سونے کے دونوں ہرنوں کو پگھلا کے کعبے کے دروازوں پہ نقرئی سنہری پترے چڑھا دیے، کلئی تلواریں کعبے کے دروازوں پہ آویزاں کر دی، سجا دیں اور زمزم کا کنواں سب کے پینے کے لیے عام کر دیا۔ پلانے کی ذمہ داری تو زمزم کی برآمدگی سے پہلے ہی سیدنا کی تھی، سقایا کی ذمہ داری اب وہ آسانی اور تواضع سے پوری کرنے لگے۔ پوری قوم سیدنا عبدالمطلب کو اپنا سردار مانتی تھی، وہ تھے بھی سب سے یکتا، الگ، منفرد، اونچے لمبے، گورے چٹے، سونے سجیلے اور اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ سخی، بردبار، صاحب علم اور دانا، سب ان کی عظمت کے متعارف تھے۔ مگر ایک حاسد تھا، وہ تھا حرب بن امیہ۔ اس کے بعد امیہ نے اپنے چچا اور سیدنا عبدالمطلب کے والد سیدنا ہاشم کو چیلنج کیا تھا کہ میں تم سے زیادہ معزز ہوں، مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت بھی وہ ہارا تھا۔ جس سالس کو اس نے مقرر کیا تھا، اس نے فیصلہ دیا تھا کہ ہاشم ہر لحاظ سے اس پہ فوقیت رکھتا ہے۔ اسی فیصلے کی روح سے امیہ کو 10 سال کا دیس نکالا بھی ملا تھا۔ اب اسی کا بیٹا حرب اپنے چچا سیدنا عبدالمطلب سے مقابلے پہ اتر آیا۔ لوگوں نے بہتر سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ آخر پہلے کی طرح پھر ایک سالس مقرر ہوا۔ عرب میں اس طرح کے مقدمے کو منافرہ کہتے تھے۔ سیدنا عبدالمطلب اور امیہ کے بیٹے کے ساتھ منافرہ حبشہ کے سفر کے دوران ہوا۔ حبشہ پہنچ کے دونوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو سالس مقرر کر لیا۔ نجاشی بادشاہ تھا۔ حرب بن امیہ کی اس بچگانہ روش سے دور رہا، کہنے لگا یہ میرا کام نہیں، تم اپنے قافلے کے لوگوں میں سے اپنا سالس مقرر کرو۔ ناچار نذیر بن عبدالعزیز جو بنی عدی سے تھا، اسے یہ ذمہ داری نبھانا پڑی۔ اس حرب بن امیہ کی ساری بات سنی اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بولا کیا تو ایسے شخص سے منافرہ کرتا ہے جو تجھ سے زیادہ بلند و بالا ہے، تجھ سے زیادہ علم والا ہے، تجھ سے زیادہ صاحب عزت اور ثروت ہے، ملامت والی ہر شے میں تم سے کم، اولاد اس کی تیری اولاد سے بڑی، تجھ سے زیادہ سخی، کریم و عطا کرنے والا، تجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغ، ان کے سامنے تیری کیا حیثیت؟ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا۔ سیدنا ہاشم کے سامنے امیہ ہارا تھا۔ سیدنا عبدالمطلب کے روبرو امیہ کا بیٹا حرب شرمندہ ہوا۔ آگے چل کے سیدنا عبدالمطلب کے پوتے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرب کے بیٹے ابو سفیان نے چیلنج کرنا تھا۔ اس فیصلے سے کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سیدنا عبدالمطلب کو اچانک سال ہر سال پہلے بیت اللہ کے احاطے میں خدا سے کی ہوئی در سے ڈوبی ایک دعا یاد آ گئی ہوگی، ایک عہد یاد آ گیا۔ پرانے سمے کی بات ہے جب سیدنا عبدالمطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، حارث۔ دونوں باپ بیٹا نے مل کے خدا کی بتائی ہوئی جگہ پہ کھدائی کر کے پاکیزہ زمزم کے کنویں کی بازیابی کی تھی۔ اس روز قریش کے سارے قبیلوں نے ان کی مخالفت کی تھی، مگر وہ ڈٹے رہے۔ اسی دن انہوں نے خدا سے دل ہی دل میں یہ آرزو کی تھی کہ مجھے 10 بیٹے عطا کر جو میرا مضبوط حصار ہوں۔ اگر تو نے 10 بیٹے دے دیے اور انہیں میں نے عہد شباب تک پہنچا دیکھ لیا تو ان میں سے ایک تیرا ہوگا، اسے تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ حرب سے فیصلہ کن فوقیت حاصل کرتے وقت سیدنا عبدالمطلب کے 10 جوان بیٹے تھے۔ ادھر فیصلہ ہوا، ادھر سیدنا کے دل میں خدا سے کیے وعدے نے سر اٹھا کے کہا تعمیل ہو۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔